بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کے صبر کا واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، اے بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان، دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور سر کو ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے ابو جان، آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے ابو جان، حکم کریں۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، مسجد میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے ابا جان، روئیں نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی، صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں، تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، ابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھیں، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، اے بیٹی، یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگیں، اے ابا جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی نہیں کھانے کو تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور جب دوسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے دوسرے دن کو بھی اپنے پیٹ پہ باندھ لیا، اور آج تیسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ اپنی جانماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھایا تو مصلی کے نیچے ہزاروں کی قطار میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا بھی سونا چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں، اے ابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، یہ تیرا صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن سے بھوکی ہے اور میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ میرا آج چوتھا دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کو ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ ان کی امت یہ نہ کہہ سکے کہ نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری اور ہم غربت میں جی رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس جاتا تھا، جن کے اشاروں پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پڑھنے میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔